أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. This program is presented by Al-Hikmah Research Foundation. یہ جو مہینہ چل رہا ہے فیبروری کا مہینہ ہے، جس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس کے کچھ ایام کو، کچھ دنوں کو اپنی منمانی اور اپنی فحاشی اور عریانیت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ کے جو نیک بندے ہیں جسے ہم مومن کہتے ہیں، مومن کی یہ صفت ہے کہ اس کے لیے تمام ایام، تمام مہینے نعمت ہیں، بابرکت ہیں، فضیلت کے حامل ہیں، لائق احترام ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین نے جو انسان کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے، اس سے وہ فیضاب ہوتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور تمام سال کے اندر، تمام مہینوں میں وہ اللہ کی عبادت پر توجہ دیتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، برباد نہیں کرتے. ان کی خوبی ہوتی ہے وہ وقت ضائع نہیں کرتے. وہ جانتے ہیں کہ ہر لمحہ کے سلسلے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں. آپ پڑھیے سورہ فرقان کے اندر، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68 اور 67 میں، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کہ وہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، کسی اور کے اوپر توکل اور بھروسہ نہیں کرتے ہیں، کسی اور سے خوف نہیں کھاتے ہیں، کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہیں کرتے ہیں. ان کی تمام تر عبادتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں. وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، خواہ وہ خوشی میں ہو یا غم میں ہو، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور وہ کسی انسان کا قتل نہیں کرتے ہیں، کسی جاندار کو نہیں قتل کرتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں الا حق کے ساتھ. اسلامی کنٹری ہے، اگر اس کے اوپر حد نافذ ہوا ہے، اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے اوپر حد نافذ ہوگا الا بالحق. وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جس کسی نے ایسا کر لیا اس نے اپنے اوپر بوجھ ڈال لیا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، ہم ایسے لوگوں کو دوہرا عذاب دیں گے. کن لوگوں کو؟ جو شریعت کو جانتے ہیں، اس کے مطلوبات کو جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں. سوائے ان لوگوں کے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر ان لوگوں کے اگر کسی سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، زنا کا ارتکاب ہو گیا، زنا کر بیٹھے، جانے میں انجانے میں غلطی ہو گئی، ندامت ہے، افسوس ہو رہا ہے ہم سے غلطی ہو گئی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر یہ کہ اس نے توبہ کیا، ایمان لایا اور نیک عمل کیا، عمل صالح کیا، تو ہم کیا کریں گے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ،
सय्यातिम हसनातिन, उनके सय्यात को, उनके गुनाहों को हम तब्दील कर देंगे, बदल देंगे। किससे? नेकियों से। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है। शर्त है कि जिन लोगों से गुनाह का इर्तिकाब हो गया है उनको नेदामत होनी चाहिए, अफसोस होना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू का जज्बा होना चाहिए, उनके दिलों के अंदर निदामत हो, उनकी आंखें नम हो। जब वो सजदे में जाएं, अल्लाह को याद करें, रोए गिड़गिड़ाएं, अल्लाह हमसे गलती हो गई, खता कर बैठे, हम एक बड़ा गुनाह कर बैठे हैं, अल्लाह उन्हें माफ कर देगा। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कि कुरान मजीद सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 208 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह कह रहा है कि इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। क्या मतलब यह है कि अभी हमने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद चंद अमाल अदा किए हैं, अभी हम दाखिल नहीं हुए पूरे तौर पे। क्यों? क्योंकि हमारी जुबान तो मुसलमान है, हमारे हाथ मुसलमान नहीं। हमारे लिबास तो मुसलमान के हैं, मगर हमारे कदम, हमारे हाथ मुसलमान नहीं, हमारी निगाहें मुसलमान नहीं है, हमारे अल्फाज मुसलमान के नहीं है। हम भी गैरों की तरह काम करते हैं, हमारी निगाहें भी आजाद हैं, हमारे जुबान भी आजाद हैं, हमारे कदम भी आजाद हैं। जिस तरीके से गैर मुस्लिम क्या करते हैं, हम भी वैसे ही करते हैं। हम भी शैतान की इत्तिबा पैरवी कर रहे हैं, शैतान के पीछे पीछे भाग रहे हैं, हम भी वैसे ही करते हैं। अल्लाह कह रहा सही से, दुरुस्त तरीके से, सही मानों में मुसलमान बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और तुम शैतान की इत्तिबा मत करो, वो बड़ा दुश्मन है तुम्हारा, हर वक्त तुम्हारे सिलसिले में बुरा सोचता है, अच्छा नहीं सोचता है। कुरान मजीद में आपने पढ़ा ना, कमसलिश शैतान इज़ क़ाल इंसान यकफुर फलम्मा कफ़रा क़ाल इन्नी बरीउन। शैतान क्या कहता है? इंसान को कुफ्र तक करवा देता है, काफिर बना देता है, उससे जुबान से कह दो अल्लाह का इनकार कर दो, हम समझ लेंगे। कमसलिश शैतान इज़ क़ाल इंसान यकफुर फलम्मा कफ़रा क़ाल इन्नी बरीउन मिनका, अकल नहीं थी, हम कह दिए तो मान गए। वो अपना दामन बचाकर भाग जाएगा, अल्लाह के अजाब में हम और आप गिरफ्तार हो जाएंगे। अल्लाह कहता देखो शैतान को कभी दोस्त मत समझना अपना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है, दुश्मन। उसने वादा किया था ना अल्लाह से, या अल्लाह लातैनाहुम, हम उनके पास आएंगे, मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन यमीन व अन शिमालिहिम, हम उनके दाहिने से आएंगे, उनके बाएं से आएंगे, उनके आगे से आएंगे, उनके पीछे से आएंगे। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, आप नहीं पाएंगे उनमें से अक्सर कोई शुक्रगुजार नहीं पाएंगे आप। अक्सर आपका बंदा शुक्रगुजार नहीं होगा, वो नाफरमानी पड़ी उतर जाएगा, उसको इस तरह हम ढाल देंगे, इस तरह बना देंगे। आज शैतान की इत्तिबा में हमें बहुत दूर चले जा रहे हैं, बहुत दूर, दीन से दूर, इस्लाम से दूर, शरीयत से दूर, किताब से दूर, कुरान से दूर, हदीस से दूर, सबसे दूर चले जा रहे हैं हम। जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है, हमारे दिलो दिमाग के अंदर अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है, हमारे जज्बात उमंगे खाने लगते हैं, हमारी ख्वाहिशातें जोश मारने लगती हैं। हम क्या करते हैं? शैतान के बहकावे में आना शुरू कर देते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर से कहा। आप पढ़िए कुरान मजीद सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 21 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, ए ईमान वालो शैतान मरदूद की इत्तिबा मत करना। वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतान, जिस किसी ने शैतान की इत्तिबा की तो वो क्या करेगा शैतान? फइन्नहु यअमुरु बिलफहशाई वल मुनकर, तुम्हें किस बात का हुक्म देगा? जब भी तुम उसकी इत्तिबा करोगे, उसकी बात मानोगे, शैतान की इत्तिबा करोगे, शैतान के पीछे पीछे चलोगे, किस बात का हुक्म देगा वो तुम्हें? यामुरु बिल फहशाई वल मुनकर, वो तुम्हें फहश कामों का हुक्म देगा, मुनकरात की तरफ तुम्हें लेकर जाएगा। शैतान कैसा आपको पता है ना?
انسان کا دشمن ہے. اللہ رب العالمین نے مزید واضح کیا. پڑھی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 119. جس کسی نے بھی شیطان کو اپنا دوست بنایا, وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا, فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو گئے. وہ اس طرح گمراہ ہوئے کہ دنیا کے اندر بھی برباد ہوئے اور آخرت میں بھی برباد ہو گئے. فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, دنیا میں بھی منہ ان کا کالا ہو جاتا ہے. وہ اپنے گندے اعمال کے ذریعے اپنے کارناموں کو, اپنے کیریکٹر کو کالا کر لیتے ہیں برے اعمال کے ذریعے. اللہ رب العالمین انسانوں کی خیر خواہش چاہتا ہے. مختلف مقامات پر شیطان کی اتباع کرنے سے منع کیا. شیطان کی بات مت مانو, مت مانو, مت مانو, وہ تمہارا دشمن ہے. ہم اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. کیا اللہ رب العالمین جھوٹا ہے؟ نہیں. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے نا, وہ انسان کے لیے یقیناً نقصان دہ تھی, اور جس کو اللہ نے حلال ثابت کیا, حلال کہا, وہ انسان کے لیے فائدہ مند تھی. اللہ نے کہا کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ. آپ پڑھیے قرآن مجید. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 کے اندر 151. اے نبی آپ کہہ دیجئے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرک به شیئا وبالوالدین احسانا. آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں, قل تعالوا اتل ما حرم ربکم, جس کو تمہارے رب نے حرام قرار دیا, حرام. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرک به شیئا وبالوالدین احسانا, کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اور اپنے بچوں کو قتل مت کرنا, من خشیت املاق, کھلانے پلانے کے ڈر سے. نحنو نرزقکم وایاہم, ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں, ان سے بھی کھلاتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اور سنو کسی فواحش کے قریب مت جانا, برے اعمال کے قریب مت جانا, بد اعمالیوں کے قریب مت جانا, زنا کے قریب مت جانا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ایسے فواحش کے قریب مت جانا جو ظاہر ہو اور جو باطن ہو, جو چھپا ہوا ہو. بہت سارے لوگ ایسے, بہت سارے نوجوان آج کے دور میں گرل فرینڈ رکھتے ہیں, لیکن اس سے ان کے ماں باپ نہیں جانتے ہیں. اکثر کے ماں باپ نہیں جانتے. کچھ کوڈ ورڈ سے سیٹ رہتا ہے موبائل میں. ایپل, سیب کا نام رکھتے ہیں, یا گریپس رکھ دیتے ہیں, کچھ بھی نام رکھ دیے, کسی کھلونے کا نام رکھ دیے, کیونکہ موبائل چیک ہو تو پکڑے نہ جائیں. آج ایسا چل رہا ہے. ہر ایسا نوجوان جو دین سے دور ہے اور دنیا سے قریب ہے, دنیا پرست ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں کسی کا ہونا بہت ضروری ہے, کسی ایسے رشتے کا جس کو ہم عشق کہتے ہیں, محبت کہتے ہیں, پیار کہتے ہیں. ایسی چیزوں کا ہونا ضروری ہے, وہ سمجھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جس ماحول میں ہے, جس جگہ پر ہے, وہ ماحول ہی اس طرح کا ہے. ماحول کا اثر ہے اس کے اوپر. کیسا ماحول ہے؟ بڑا عجیب ماحول ہے. وہ دیکھتا ہے اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو, کہ وہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو دیکھتا ہے کہ اس کی دنیا تو بڑی خوش نصیب ہے, یہ تو بڑے خوش و خرم میں رہتا ہے. دیکھو تو ہمارا دوست کتنا ترقی کر رہا ہے, لوگ کتنی واہوائی کر رہے ہیں, اور اس کو ارے کیا کیسا اسٹوڈنٹ ہو تم, تمہارے پاس کوئی گرل فرینڈ نہیں, ارے پتا ہے یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے, یہ فیبروری کا مہینہ ہے, اور اس مہینے میں کیا ہوتا ہے, ابھی ابھی گزرا 7 تاریخ روز ڈے, گلاب دینا. جو لوگ فرنگی تہذیب کے دل دادا ہیں, جو فرنگی تہذیب کو اپنی تہذیب سمجھتے ہیں, مذہب اسلام کے قوانین کو نظر انداز کرتے ہیں, مذہب اسلام کے اصول و ضوابط کو
شریعت کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کیا کہتے ہیں اور رسول کیا کہتے ہیں. ایک لسٹ بنا کے رکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلے سے ساری پلاننگ چل رہی ہے. 1 مہینہ پہلے سے ابو سے امی سے روپیہ پیسہ مانگ لیے، کچھ دے دیجئے 2000 4000